فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو کوئی مجبور ہوا بھوک کی حالت میں، آئے ہے ایک شخص مجبور ہے، غیر متجانف لإثم، نہ زیادتی کر رہا ہے گناہ کر کے، اس کے ساتھ لگ رہا ہے گزشتہ۔ ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے، بس آخری سانس ہے، اگر منہ میں آپ نے چھوٹی سی بوٹی خنزیر کی رکھ دی تو شاید بچ جائے، یا مردار کی رکھ دی تو شاید سانس لے، ورنہ چلا جائے گا۔ اس پر بھی بحث ہے کہ ایسے حالت اضطرار میں مر کر نہ کھانا افضل ہے یا کھا کے بچنا افضل ہے، ترجیح دوسرے کو ہے، لیکن درست پہلی بات معلوم ہو رہی، کیونکہ اللہ نے فرمایا فإن اللہ غفور رحیم، بس اللہ اس حرام کے کھانے کو معاف کر دے۔ جان جا رہی ہے، بات سنیے ذرا، اس سے ایک اور بات معلوم ہو گئی کہ وہ گوشت خنزیر کا، وہ گوشت مردار کا، منخنقہ کا، موقوذہ کا، متردیہ کا، نتیحہ کا، معقول السمع کا بددستور حرام ہے، لیکن اس شخص کو اجازت مل گئی، اور ناجائز کی اجازت غفور الرحیم، اللہ اس کو معاف کر دے، اور لوگ نہیں کھاتے۔ میں نے جو مسئلے بیان کیے تو میں نیو کراچی میں امام تھا، اور شب برات کا حلوہ بڑا زور و شور سے وہاں آتا ہے، پست علاقوں میں ہر گھر میں 7 قسم کا حلوہ پکتا ہے، 7 قسم کا حلوہ۔ وہ تو کہتے ہی حلوے والا دن حلوے والی رات۔ میں نے کہا کہ بھئی یہ لینا نہیں، واپس کرو۔ تو مؤذن صاحب نے کہا، مؤذن صاحب یہ عالم تھا، مجھ سے عمر میں بڑا تھا، وہ مجھ سے کہتا تھا کہ خواہ لوگوں کے ساتھ ڈھنگ کا فساد ہو جاتا ہے، ایک ٹینک خالی پڑا ہے سیمنٹ کا بنا ہوا، اس میں پانی نہیں ہے، اس میں ڈال دیں گے، بعد میں کہیں ڈال دیں گے کوڑے موڑے میں۔ میں نے کہا چلو ایسا کرو۔ رات کو عشاء کے بعد کافی دیر سے ہوئی، میں نے کہا مولوی صاحب کہیں سے کھانا تو لے آؤ، روٹی سالن کہیں سے لے آؤ ہوٹل سے۔ تو مجھے کہتا ہے اس وقت ہوٹل نہیں ہوگا، ویسے بھی آج چھٹی کے دن ہے، وہ کچے ہوٹل ہوتے تھے چھوٹے، وہ بند ہو جاتے تھے، اگر آپ اجازت دے تو اس میں سے میں نے اچھی اچھی مٹھائیاں علیحدہ رکھی ہے، وہ لے آؤ۔ میں نے کہا وہ تو ناجائز ہے۔ کہتے ہیں ہم جو ہے مخمصہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ، اور ہم متجانف للإثم نہیں ہے ہم۔ میں نے کہا میں نہیں کھا سکتا، بھوکا سو سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کھا سکتا۔ کہتے ہیں وہ تو میں ڈالتا گیا، لیکن جو بہت اچھی تھی جس کا ڈالنا بہت مشکل تھا وہ میں علیحدہ رکھتا تھا۔ تو اس زمانے میں وہاں کے جو ائمہ ہوتے تھے وہ اتنی مٹھائیاں جمع کرتے تھے حلوہ کہ پھر وہ اس کو سکھا دیتے تھے خاص طریقے سے، اور حلوائیوں سے چھوٹے ڈبے خریدتے تھے گتے کے، اس میں پیک کر کے 10-15 ہزار روپے کے حلوے مٹھائیاں بکتی تھی، ان کے ذریعے بکواتے تھے آدھی ریٹ پر۔ مسئلے پر کھڑا ہونا اور پھر گندگیاں کھانا دونوں جمع نہیں ہوں گے، ایک کام ہوگا، یا مسئلہ ہوگا یا آپ کا تسلۃ البطن ہوگا۔ جو مسئلہ نہیں مانتا وہ تسلۃ البطن کا تابع رہتا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے۔ اللہ قل احل لکم الطیبات، آپ فرمائیے حلال کی گئی ہے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں۔ طیب میں نے پہلے عرض کیا تھا اس کی 2 شرطیں ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ شرعاً حلال ہو، اور دوسرا یہ کہ طبعاً بھی اس قابل ہو کہ اس کو کھا سکے۔ اگر ایک چیز شرعاً حلال بھی ہے لیکن اس پر اتنی مٹی رکھی ہوئی ہے، خس و خاشاک ہے کہ طبیعت نہیں چاہتی ہے، تو طبعاً حرمت موجود ہے اور اس کو نہ کھایا جائے۔ اس لیے طیبات یہاں بمانے محللات کے،
آپ فرمائیے حلال کر دی گئی تمہارے لیے قابل استعمال حلال چیزیں. وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو تم سکھاتے ہو شکاریوں کو، شکاری جانور جوارح، مکلبین شکار کرنے والے ہو، یہ پہلا عام ترجمہ کرتا ہوں. اور وہ جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو، مکلبین ذرا حالی کہ وہ شکار کرنے والے ہوں، یعنی شکار کرنا سیکھے. اس تفسیر کے مطابق جوارح سے مراد وہ کتے یا وہ پرندے جو چیر پھاڑنا جانتے ہو، اور مکلبین کے معنی ہوں گے معلمین، جو سیکھ لے، سدھ جائے جو سدھ جائے. تو علمونہن جن کو تم سکھا دو، مما هو علم علمکم اللہ جو اللہ نے تم کو دیا. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جو وہ روک لے تمہارے لیے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، لو نام اللہ کا اس پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والے ہیں. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، اور جو تم سکھاتے ہو جانوروں کو. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ شکاری جانور کے شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ وہ شکار پکڑ کے زخمی کر لے. جوارح اگر شکار پکڑ کے لے آئے زخمی نہیں ہے، ممکن ہے اس کے منہ میں دبانے سے مرا. مکلبین، جلال الدین سیوطی نے جلالین میں اس کا مطلب لکھا ہے مرسلین، تم بھیجنے والے ہو، خود نہ چل پڑے، تم بھیجنے والے ہو. مکلبین مرسلین، تم ان کو روانہ کرنے والے ہو. تعلمونہ اللہ، تم ان کو سکھا چکے ہو. مما علمکم اللہ، فکلوا مما امسکنا علیکم، پس کھاؤ ان میں سے جو وہ روک لے تمہارے لیے. خود نہ کھائے کتا شکار، اور خود نہ کھائے باز کبوتر شکار، آپ کے لیے روکے. فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو کوئی مجبور ہوا بھوک کی حالت میں آئے ہے. ایک شخص مجبور ہے، غیر متجانف للاثم، نہ زیادتی کر رہا ہے گناہ کر کے، اس کے ساتھ لگ رہا ہے گزشتہ